نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93۔ وقالو، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ تو جاری کرے ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، کوئی چشمہ، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، اور یا ہو تیرے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، انگور کا، فتفجر الانہار، پس تو جاری کر دے نہر خلالہا، ان کے درمیان، تفجیرا، بہتی ہوئی، او تسقط السماء، یا تو گرا دے آسمان، کما زعمتا، جیسا کہ تو زعم کرتا ہے، تو کہتا رہتا ہے، علینا، ہم پر، کسفن، قطعاً، ٹکڑے، او تأتی باللہ، یا لے او اللہ کو، والملائکۃ، فرشتوں کو، قبیلہ، سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو تیرے لیے کوئی گھر سونے کا، او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیرے چڑھ جانے کو، حتی تنزل علینا، یہاں تک کہ تو اتارے ہم پر، کتاباً، ایسی کتاب، نقرأہ، جسے ہم پڑھ لے، قل سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے کہ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنتو، نہیں ہوں میں، الا بشراً، مگر ایک بشر ہوں، انسان ہوں، آدمی ہوں، رسولاً، بھیجا ہوا۔ مذکورہ آیتوں کے حوالے سے تفسیر معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ قریش مکہ کے چند افراد جمع ہوئے، ایک وفد کی تشکیل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نئی نئی باتیں شروع کی ہے، اگر اس نئی نئی باتوں کے ذریعے آپ کا مقصد مال و دولت جمع کرنا ہے، اور مال و دولت آپ کا مطلوب اور مقصود ہے، تو ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، اور آپ ہم میں سے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ نعوذ باللہ، اگر آپ کو جنون ہو گیا ہے تو ہمیں بتا دیجئے، ہم اپنے مال و دولت سے آپ کا علاج کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہتے ہو، جو کچھ تمہارے ذہنوں میں ہے، جو کچھ تمہارے خیالات ہے،
ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ میں پیغمبر ہوں، اللہ تعالی نے مجھے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں بشارتیں سنا دوں اور منکرین کو وعید سنا دوں اور انکار کے انجام سے ڈرا دوں۔ میں نے اللہ کا پیغام جذبہ خیرخواہی کے تحت تم لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کرتے ہو تو دنیا میں بھی تمہارا نصیب اچھا ہوگا اور آخرت میں بھی تمہارا نصیب اچھا ہوگا، اور اگر تم نہیں مانتے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ قریش کے وہ وفد اور وہ وفد میں وہ لوگ کہنے لگے کہ پھر ایسا کرو کہ اپنے رب سے سوال کرو کہ مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہے اس کو مکہ مکرمہ کی زمین سے ہٹا دے۔ جن پہاڑوں کی وجہ سے ہماری جگہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے اور شہر میں وسعت کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ شام عراق میں نہریں بھی جاری ہے، شہروں میں بھی وسعت ہے، تو ہمارا مکہ مکرمہ جو ہے یہ بھی سرسبز و شاداب ہو، نہریں جاری ہو، شہر میں گنجائش ہو، وسعت ہو۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہمارے مردہ باپ دادا بھی قبروں سے اٹھیں گے، جن میں قصی بن کلاب بھی ہو، یہ سب آپ کی تصدیق کریں گے، ہم بھی مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اگر میری دعوت توحید کو مانتے ہو تو مان لو، اگر نہیں مانتے ہو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمین میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ میرا کام ہے تبلیغ کرنا، رسالت ہے، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچانا ہے۔ قریش کے وہ لوگ پھر کہنے لگے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو اپنے رب سے سوال کیجئے کہ آپ کی تصدیق کے لیے ایک فرشتہ بھیج دے، اور یہ سوال کرو کہ آپ کو باغات دے دے، محلات دے دے، سونا چاندی کے خزانے دے دے، جس کی وجہ سے آپ غنی ہو، آپ کی ظاہری طور پر جو معاشی کمزوری ہے وہ ختم ہو ہمارے سامنے۔ یعنی ان کفار مکہ، قریش مکہ کے نزدیک کامیابی کے معیار وہ دولت ہے، نبوت نہیں ہے۔ اور آج بھی لوگ کامیابی، کامرانی، خوشحالی کے راز اور معیار دولت، ثروت کو سمجھتے ہیں، دین کو نہیں سمجھتے، اسی لیے ناکام ہے۔ جو مسلمان عالم انسانیت میں وہ طبقہ
جو دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں سمجھتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو دیگر چیزوں میں سمجھتے ہیں، مال و دولت میں، حکومت میں، وزارت میں، صدارت میں، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اس میں کوئی خوشحالی نہیں ہے، اس میں کوئی اطمینان قلبی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ظاہری طور پر آپ کی جو معاشی کمزوری ہے یہ ختم ہو جائے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے، مجھے اللہ نے نذیرا و بشیرا بنا کر بھیجا ہے کہ انکار کرنے والوں کو ڈراؤ اور اسلام تسلیم کرنے ماننے والوں کو خوشخبریاں سناؤ، اس کو بشارتیں سناؤ۔ قریش مکہ کے وفد نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ ہم پر کسفم من السماء، ہم پر آسمان سے ٹکڑے گرا دے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا قدرت بہت بڑا ہے اور بے شک اللہ اس پر قادر بھی ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے چاہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے، اللہ کی مرضی ہے، تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا پر موقوف ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں تو ایک انسان ہوں، میں تو ایک رسول ہوں۔ وفد میں ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب اللہ کو اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لائے۔ ان تمام تر گفتگو کے بعد عبداللہ ابن امیہ کھڑا ہوا اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے کئی باتیں پیش کی، کئی تجاویزات پیش کی، تجاویز، اور آپ نے کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا۔ آپ ایسا کرے، ایک سیڑھی لے، میرے سامنے زمین سے آسمان پر چڑھ جائے، ایک فرشتہ ایک نوشتہ لے آئے، مکمل کتاب ہو اور نوشتہ فرشتہ دونوں ہوں، وہ آپ کی تصدیق کرے، ہم بھی آپ کی تصدیق کریں گے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بڑی غور و فکر سے سنی، غمگین بھی ہوئی، تو اس حالت میں مذکورہ آیتیں نازل ہوئی اور حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتلا دے، جواب دیجئے، قل سبحان ربی، کہ میرا رب پاک ہے، تمہارے فرمائشی معجزات سے عاجز نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو فرمائشی معجزات بھی ظاہر فرما دیں گے، لیکن اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، اور یہ جو فرمائشی معجزات ہوتی ہے یہ طلب حق کے لیے نہیں ہوتی، یہ عناد کی اساس پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، نبوت، رسالت کی معجزات تو بے شمار تھے، اور پھر فرمایا حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور دیگر انسانوں کی طرح اگر دیگر انسانوں کی طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بازاروں میں چلتا ہوں، پھرتا ہوں، تو یہ سب بشریت کے تقاضے ہیں۔ توحید، رسالت، بعث بعد الموت کی دعوت دیتا ہوں،
یہ رسول کی حیثیت سے دیتا ہوں، نبی کی حیثیت سے دیتا ہوں، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں تم کرتے ہو اس کو من و عن مان لے، اور نہ یہ باتیں رسالت کے لوازمات میں سے جن کا تم مطالبہ کرتے ہو، تم تو فرمائشیں کرتے ہو۔ اگر مجھ پر ایمان لایا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس ایمان کی بدولت تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں، حشر میں فائدہ ہوگا۔ اور اگر توحید، رسالت، بعث بعد الموت سے، کتابوں سے، فرشتوں سے انکار کرو گے تو دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ بہرحال دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی اللہ تعالیٰ کی احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ فرمائشی معجزات طلب حق کے لیے نہیں ہوتی۔ طلب حق اور ہدایت کے لیے ایک ہی معجزہ کافی اور شافی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔